نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن سجدوں میں جو لطف ہے، جو سجدہ کرنے میں مزہ ہے، عبادت میں جو سکون ہے، نماز میں جو انسان کو ایک سکون ملتا ہے، وہ کیفیت وہ آج کیوں نہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے دنیا کی ساری سکون ایک طرف، دنیا کی تمام سکون جو بھی لے لو اس میں اللہ پاک نے جو نعمت رکھا ہے دنیا کے اندر، اشرف المخلوقات انسان کے لیے، جانور کے لیے، جتنے ساری چیزیں، آم، کیلے، سیب، سنترا، اس کے مٹھاس، دنیا کی چیز سب ایک طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک طرف۔ جتنا نام میں، ذکر میں، عبادت میں، سجدے میں لطف، وہ ذائقہ، وہ چاشنی ہے، اتنا دنیا کی کوئی چیز میں نہیں ہے۔ یہ سب ایک طرف اور یہ نام ایک طرف، زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھے؟ لیکن ہم مزہ لیتے ہی نہیں۔ نماز میں مزہ کیسے آئے گا؟ بولا نماز میں مزہ لینا ہو تو نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرو، جس طرح سے اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سمجھ کے، آرام سے، اطمینان سے، سکون سے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کام پینڈنگ ہے تو وہ کام پہلے کر لو، بھوک لگائے کھانا کھا لو، پیاس لگی پانی پی لو۔ نماز میں جب کھڑے ہو گئے تو پورا سوچ سمجھ عقل سب پہ باہر کی دنیا کے لیے پردے لگ گئے۔ یا تو اس طرح سے پڑھ کہ رب کو تو دیکھ رہا ہے، یا یہ کیفیت نہ ہو تو یہ خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت نہیں ہے بندے، تو اتنا تو کم سے کم خیال کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ چاشنی، وہ ذائقہ، وہ لطف ملے گا نماز میں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، و بحمدک، اور ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، تیری شان بہت اونچی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، ہاں، اس سمجھ جب آئے گی، اس کا مطلب، معنی، مفہوم کو جب سمجھیں گے تب پڑھیں گے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ صرف ہم پڑھ رہے ہیں، اور بھی پڑھ رہے ہیں 160 کی سپیڈ میں۔ تو اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بندے، نماز میں کیا کچھ نہیں ملتا ہے، ملنے والوں کو کیا کچھ نہیں ملا۔ دنیا مکافات عمل ہے نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن کہا گیا کہ ہم کبھی سجدہ کرتے بھی ہیں تو ہمارے سجدوں میں طرح طرح کی خیال رہتے ہیں، ہاں، کبھی عبادت کرتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جھکتے ہیں، تو پھر خیال ہوتا ہے یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، دماغ کے اندر ہزاروں فطور چالو ہو جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں نا۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، زمین نے صدا دی، ایک آواز پکاری، بندے تو کیا کر رہا ہے؟ رب کے سامنے جھکا ہے، رب کے لیے جھکا ہے، تو پھر دل کے اندر دوسرے کا خیال لا رہا ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تیرے دل تو خالی ہے ہی نہیں، یہ تو پوری طرح سے آشنا ہے، کبھی اس پہ آ جا رہا ہے، کبھی اس پہ آ جا رہا ہے، کبھی ادھر چلے جا رہا ہے، کبھی ادھر چلے جا رہا ہے۔ دل میں دنیا کی ہزار چیزوں کی محبت تو نے ڈال کے رکھا ہے۔ اب تو دل ایک ہی دل ہے نا، وہ تو پورا پھول ہو چکا ہے۔ حالانکہ بتایا گیا تھا دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہارا دل بڑا خاص ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس میں رب رہے گا، رب کا رسول رہے گا، بس، اور کوئی نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول رہے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ دل کے اندر ساری دنیا ہے، اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ اللہ اور رسول، یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ ورنہ یہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہزاروں جگہ پہ یہ سر جھکنے سے، وہ ایک سجدہ جو رب کے لیے ہم کرتے ہیں، ایک سجدہ صرف، اقبال نے تو ایک سجدے کا کہا، وہ بھی ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے، وہ کہتا ایک سجدہ، تو وہ کیفیت سے اگر پڑھے، وہ انداز سے پڑھے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے،
بہترین طریقے سے پڑھے تو سجدہ ایک ہوگا لیکن ہزاروں بادشاہ کے دربار پہ یہ سر جھکنے سے محفوظ ہو جائے گا. یہ سر کہیں نہیں جھکے. ایک رب کے سامنے جھک گیا تو پھر سوائے اللہ کے اب دوسری جگہ جھکے گا ہی نہیں. یہ بچا لیتا ہے انسان کے سر کو دوسرے کے دربار میں جھکنے سے. سجدہ اتنی معمولی تھوڑی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی تو پھر دنیا کی محبت, دنیا کی چیزیں ہیچ نظر آنے لگتی, کوئی معنی نہیں. دنیا کی وہ چیزوں میں, ان محبتوں میں کوئی فائدہ نہیں جب دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ جائے.